دوستو یوں تو فلمی دنیا میں آئے دن فراڈ ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک فراڈ ایسا بھی ہوا جو پاکستانی فلمی صنعت میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مزاحیہ اداکار ننا، جس نے ٹی وی کے ایک مشہور پروگرام الف نون سے زبردست شہرت حاصل کی تھی، فلمی دنیا میں آنے کے بعد کامیابی نے اس کے قدم چومے اور یہ فلموں کا ایک مصروف اداکار بن گیا اور اس پر پیسہ برسنے لگا۔ یہ چونکہ ایک بینک میں ملازمت کر چکا تھا، اس لیے دولت سنبھال کر رکھنا اسے خوب آتا تھا۔ اس نے اچھا خاصا بینک بیلنس بنا لیا تھا۔ فلمی دنیا میں کچھ اداکارائیں ایسی بھی ہوتی ہے جو دوسروں کی دولت پر نظر رکھتی ہے اور وہ ان لوگوں کی دولت ہتھیانے کی کوشش کرتی ہے جو ان کے زلف کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اداکار ننا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ ایک معمولی رقاصہ امروزیہ پر عاشق ہو گیا۔ امروزیہ میں کوئی خاص خوبی نہیں تھی، مگر اس نے ننا کو شیشے میں ایسا اتارا کہ وہ سدھ بدھ گنوا بیٹھا۔ حالانکہ اس کے بیوی بچے تھے، مگر امروزیہ نے اس پر کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ صرف امروزیہ کے نام کی مالا جپنے لگا اور سارے کام بھول گیا۔ امروزیہ نے خدا معلوم کون سا جادو کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف امروزیہ کا ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بھلا بیٹھا۔ اب یہ حالت دیکھ کر امروزیہ اور اس کی ماں نے ایک پروگرام بنایا کہ کسی طرح ننا سے اس کی دولت حاصل کی جائے۔ پلاننگ کے تحت امروزیہ نے مختلف ہیل اور بہانوں سے اسے اس کی دولت پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ننا اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ننا کے ہوش و حواس اس قدر جواب دے چکے تھے کہ اسے اس ڈرامے کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ وہ صرف امروزیہ کی قربت چاہتا تھا جو اسے میسر تھی۔ ادھر امروزیہ اور اس کی ماں نے امریکہ شفٹ ہونے کا پروگرام بنایا۔ امروزیہ کا ایک بھائی بھی تھا۔ امروزیہ نے اپنا اور اپنی ماں اور بھائی کا امریکہ کا ویزا ایک ایجنٹ کے ذریعے حاصل کیا اور چپکے سے یہ تینوں امریکہ چلے گئے۔ ننا کی دولت امروزیہ نے پہلے ہی امریکہ منتقل کر دی تھی۔ اب کیا تھا، سوائے ننا کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جب ننا کو یہ بات پتہ لگی کہ امروزیہ اپنی ماں اور اپنے اکلوتے بھائی کو لے کر امریکہ چلی گئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور امروزیہ کی دہائی دینی شروع کر دی۔ فلمی دنیا کے لوگوں نے جب ننا کو یہ حالت میں دیکھا تو بڑا دکھ ہوا۔ اب ننا نے رو رو کر لوگوں کو بتلایا کہ امروزیہ میری ساری دولت لے کر چلی گئی۔ تب لوگوں کو اور بھی دکھ ہوا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ رونے سے غم ہلکا ہو جاتے ہیں، مگر ننا کا غم ہلکا نہ ہو سکا اور وہ مسلسل اس غم کے کرب میں نڈال ہی رہا۔ گھر بدحالی کا شکار ہو چکا تھا اور یہ مسلسل اپنی دولت کے نکل جانے کے غم میں لوگوں کو امروزیہ کی بے وفائی کے دکڑے سنایا کرتا تھا۔ اسٹوڈیو میں یہ نیم پاگل شخص کی طرح لوگوں کو پکڑ کر اپنی داستان غم سناتا اور اب لوگ بھی اس کی اس حالت سے تنگ آ چکے تھے اور لوگوں نے اس سے کترانا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، سام تو نکل گیا، لکیر کو پیٹنے سے کیا ہوتا ہے۔